العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ محترم سامعین و سامعات، سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی 5 آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ مالک ارض و سما کا یہ بے حد ہی احسان ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور میں اور پرفتن دور میں ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وگرنہ ایسے لوگ آپ کی نگاہوں سے گزرتے ہوں گے کہ جن لوگوں پر ہرگز کوئی چیز اثر نہیں کرتی، وہ اپنی نارمل روٹین میں جس طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ ضرور کروں گا کہ ابھی تو ابتدائی دن ہیں، ابھی ابتدائی دن ہیں، آپ میں بھی اور مجھ میں بھی جوش بڑا ہے، لیکن اس جوش کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ ماہ مبارک سے بے وفائی، سارے بولنا بے وفائی نہیں کرنا، بے وفائی نہیں کرنی، کیونکہ جتنی بھی برکات اللہ نے ماہ رمضان میں ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اول دن سے لے کر آخر دن تک ہے، اول سے لے کر آخر دن تک ہے۔ پھر ہمارا رویہ اس کے برعکس کیوں ہے؟ ہمارا رویہ برعکس کیوں ہے کہ پہلے 5-7 دن اتنا جوش، اتنی محبت، اور پھر ایک دم کوفیوں کی طرح بھاگ جائے بندہ؟ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ لہذا جس طرح آپ جوش و خروش کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، خدا را یہ آپ کے سامنے درخواست ہے کہ اپنی محبت کو کم نہ کیجیے، محبت کو کم نہ کیجیے، کیونکہ رمضان المبارک اتنا باوفا مہینہ ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی ہمیں بھولے گا۔ ہم پہلے 10 دنوں میں بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ۔ قرآن مقدس کی تلاوت اور ماہ رمضان میدان محشر میں جب آپ کا باپ آپ کے کام نہیں آئے گا، بیٹا آپ کے کام نہیں آئے گا، وہ ماں جو 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کے ہاں عزیز بھی ہے اور محبت بھی اپنے بیٹے سے کرتی ہے، وہ ماں بھی کام نہیں آئے گی۔ اس دن اگر آپ کی سفارش کرے گا تو رمضان کرے گا، قرآن کرے گا۔ اگر اسی کے ساتھ ہم نے وفا نہ کی تو یہ رمضان ہمارے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ اگر یہ سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہمارے مخالف بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ہمارے مخالف بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ گزارش تھی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اس جوش کو کم نہیں ہونے دینا جب تک اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے، اللہ کی رحمت۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات، رمضان کی ہر رات اللہ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی دے کے جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو جو پہلے 10 دن ہی ہم نے یعنی سارا کچھ کرنا ہے اور باقی چھوڑ دینا ہے تو ہر رات والی فضیلت ہمیں نہیں ملنے والی۔ ہو سکتا ہے ہماری باری اینڈ میں ہو سکتا ہے کہ ہماری باری اینڈ میں ہو، پہلے 10 دنوں میں اللہ کے نیک بندے بخشے جائیں اور پھر درمیانی 10 دنوں میں دوسرے تھوڑے سے کم درجے والے، اور آخری جو سب سے پیچھے ہے وہ سب سے پیچھے رہ جائیں۔ ہم سب سے پیچھے رہ جائیں، اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں پھر ملے گی وہ اللہ کی جو فضیلت ہے جو اللہ نے رمضان المبارک میں عطا فرمائی ہے کہ جہنم سے اللہ آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہی گزارش ہے کہ اس جوش اور محبت کو کم نہیں ہونے دینا۔ تو جو آیات پڑھی تھی میں نے آپ کے سامنے، ذرا ان کا ترجمہ سماعت کیجیے، بات کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔
اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ، مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ والضحیٰ، آج تک آپ والضحیٰ کا معنی سنتے آئے ہیں، قسم ہے مجھے آپ کے چہرے کی، قسم ہے محبوب آپ کے چہرے کی۔ دنیا کائنات میں کوئی ایسی تفسیر موجود نہیں ہے کہ جس میں والضحیٰ کا مطلب ہو کہ قسم ہے مجھے آپ کے چہرے کی۔ کوئی وہ کسی مسلک کے عالم نے لکھی ہو تفسیر، کوئی بھی ہو، کسی تفسیر میں والضحیٰ کا مطلب اے روشن چہرے والے یا مجھے قسم ہے آپ کے چہرے کی کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن کے ترجمے کو بدلنا چاہیے، محبت اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن کے ترجمے اور معنی اور مفاہیم کو نہیں بدلنا چاہیے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی کہ جب دھوپ نکل جاتی ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی۔ اب واللیل سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے آپ کی زلفوں کی۔ واللیل کا مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ قسم مجھے آپ کی زلفوں کی سیاہی کی قسم ہے، یہ بھی ترجمہ کہیں موجود نہیں ہے۔ واللیل اذا سجا، یہ محبت ہے۔ والضحیٰ چہرے کی قسم ہے، واللیل زلفوں کی قسم ہے، یہ محبت ہے، یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے۔ واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب چھا جاتی ہے، قسم ہے رات کی جب چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں تیرا رب تیرے ساتھ ناراض ہوا اور نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے۔ اللہ، جو میں نے کل آپ کے سامنے سورت پڑھی تھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور پہلے دو تین باتیں کی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے اوپر جتنے بوجھ آپ کو محسوس ہو رہے تھے سب کے سب اٹھا دیے ہیں اور آپ کا رتبہ کائنات میں بلند کر دیا ہے۔ اب اس مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی اندھیرے کی جب وہ چھا جاتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، وما قلی، اور نہ ہی تیرا رب تیرے ساتھ ناراض ہوا ہے، نہ ہی تیرا رب تیرے ساتھ ناراض ہوا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ عرصے کے لیے وحی کا نزول بند ہوا، وحی کا نزول بند ہو گیا۔ آسمان سے جبرائیل زمین پر اس وقت ہی آتے ہیں جب اللہ اذن کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی کے ساتھ زمین پہ آ سکتے نہیں آ سکتے۔ چند دن وحی بند ہو گئی، لوگوں نے باتیں شروع کر دیں، اور وہ لوگ جو امت محمدیہ کے غلیظ ترین دشمنان اسلام تھے، ان لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کا نعوذ باللہ شیطان جو آپ کے پاس آتا تھا وہ چھوڑ گیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پریشان اور غم زدہ ہونے کے بعد آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا اللہ شاید کہیں واقعی تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب جب آپ کے پیدا ہونے سے 3 ماہ قبل آپ کا باپ عبداللہ چھوڑ کے چلا گیا، میں اللہ نے تو اس وقت بھی تجھے نہیں چھوڑا۔ آپ 6 سال کے تھے، والدہ چلی گئی، دادا چلا گیا، محبت کرنے والا چچا چلا گیا، لیکن اے میرے محبوب آج تک ہم نے جو آپ کے ساتھ محبت کا پیمانہ رکھا ہے نا، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دی، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دی۔ ہم آپ سے پوری محبت کرتے ہیں، پورا جو ہے وہ پیار کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب صرف دنیا میں محبت نہیں کرتے، ہر آنے والی گھڑی اور آنے والا وقت جو خاص طور پر قیامت کا دن ہے، ہم نے آپ کے لیے دنیا سے بہتر بنایا ہے، آپ کے لیے دنیا سے بہتر بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ چاہے تو دنیا کو پسند کرے، چاہے تو اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرے، لیکن اس بندے نے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ آپ میں سے اور مجھ میں سے کسی بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائیں گے،
تو کوئی بندہ دنیا میں رہنا پسند نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حقیقت کا پتہ چلا کہ جب اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب ہر آنے والی گھڑی اس دنیا میں بھی آپ کے لیے بہتر ہوگی اور میدان محشر میں بھی بہتری ہوگی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ پھر مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں آخرت میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں، دنیا نہیں چاہیے۔ ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں چٹائی کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ چٹائی کے اوپر، جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے۔ آج بھی شاید کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں ملتی ہوں آپ چٹائی کے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی سہولتیں، کم سے کم درجے کا بندہ بھی ہے نا، وہ بھی اچھے بچھونوں پہ سوتا ہے، اچھے بچھونوں پہ سوتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر لیٹے، جب آپ اٹھے بیدار ہوئے تو آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، جسم اطہر پر چٹائی کے۔ اس طرح بندہ بعض وقت قمیض اتارنے کے بعد چارپائی پہ لیٹتا ہے اور چارپائی بغیر کپڑا بچھائے ہوئے تو نشان بن جاتے ہیں، اسی طرح آپ چٹائی کے اوپر لیٹے اور جسم اطہر پر کیا بن گئے؟ نشان بن گئے۔ ایک جانثار نے، حوبدار نے، محبت کرنے والے نے دیکھا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے آپ کے لیے کوئی گدیلا بنوا دیں، کوئی گدا بنوا دیں، کوئی نرم آپ کے لیے چیز تیار کروا دیں، کوئی بچھونا بنوا دیں جس کے اوپر آپ آرام فرمائیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے بچھونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ بات نہیں ہے کہ بچھونوں پر لیٹنا گناہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کے برابر کسی کا تقوی نہیں ہے، آپ کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، اور یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ آپ کے جتنے بچھونے آپ نیچے سے نکال دیں، نہیں، وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا تو دنیا کے ساتھ تعلق اس طرح ہے جیسے ایک چلتا مسافر جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے، سائے کے نیچے چند منٹوں، چند گھنٹوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے آرام کرنے کے بعد آگے چل پڑتا ہے۔ میں نے تو دنیا کو یہی کچھ سمجھا ہے، مجھے گدوں کی، گدیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کیجیے اللہ تیری بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے برعکس بھی ہم ناشکرے کیوں ہیں؟ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ شکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ایک وقت تھا جب آپ کو کوئی ماننے والا نہ تھا، ایک وقت تھا جب سارا مکہ تکذیب کرنے والا تھا، ایک اکیلی عورت اماں خدیجۃ الکبریٰ جب آپ گھر میں واپس لوٹتے تو آپ کے زخموں پر مرہم پٹی بھی کرتی اور اپنی زبان اطہر سے، زبان سے مانجی، آپ کے دل کو بھی تسلی دیتی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، عثمان و علی آئے، حیدر کرار آئے، دیگر صحابہ آئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کبھی بدر سجا، کبھی احد سجا، کبھی حنین سجا، کبھی تبوک سجا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ بالآخر وہ مکی جنہوں نے تنگ کر کے مکے سے نکالا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے میرے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بالآخر جس مکے سے پریشان ہو کے نکلے اللہ نے اسی مکے کا فاتح بنایا اور بیت اللہ کی چابیاں بھی اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے کے جو وعدہ کیا تھا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس وعدے کو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگلی قرآن کی آیت 5واں جو مقام ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں اور بات ختم کریں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان قریب وَلَسَوْفَ، اور اب بات آ گئی ہے ہماری، اللہ اکبر۔ اب بات آئی ہے امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اے میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا فَتَرْضَىٰ کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ایک دن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، وہی قرآن کی آیت جو سورہ ابراہیم میں موجود ہے، پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ قرآن کی ایک یہ آیت اور دوسری آیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الرحیم، عزیز الحکیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں آیات کو پڑھ پڑھ کے نا زاروں کی طرح رو رہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رات کے وقت آپ مصلی پر سوار ہیں اور ان دونوں آیات کو پڑھ پڑھ کے زاروں کی طرح روئی جا رہے ہیں، اور رات کا ایک حصہ گزار دیا ان دونوں آیات کو پڑھتے پڑھتے۔ آسمان سے، حالانکہ رب بہتر جانتا ہے کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا، آسمان سے نیچے اترے، فرمایا اللہ کے نبی، اللہ نے پوچھا ہے روتے کیوں ہو، اتنا پریشان کیوں ہو، اتنے غم زدہ کیوں ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل، مجھے ایک ہی غم ہے کہ دیگر نبیوں نے اپنی امتوں کے لیے بڑی کوشش کی ہے، میری امت بس ایک ہی پریشانی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام پیغام مصطفیٰ کو لے کر آسمان پہ چڑھے، عرش والے رب کے پاس پہنچے، فرمایا اللہ کے نبی، اللہ جی آپ کے نبی کو ایک ہی پریشانی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، جاؤ یہ قرآن کا حصہ لے کے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اس کا نزول فرماؤ، اور میرے نبی کو کہو اے پیغمبر علیہ السلام، غم کرنے کی بات نہیں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ہم نمازوں سے، عبادات سے، اخلاقیات سے، سب سے گر جائیں اور کہیں کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ سنت کے پابند رہیے، توحید پر ڈٹے رہیے، عبادات پر جمے رہیے، ثابت قدم رہیے، انشاءاللہ الرحمن پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی اور ہمیں بھی لگے گی اور جنت بھی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔